ODI اس میں سری لنکا ورسز پاکستان گجرانوالہ سے میرا پہلا میچ تھا جو میں نے سپروائز کیا. کوئی ایسی کنٹروورسی نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کی. 24 سالوں میں جو میرے اعزاز کی بات ہے کوئی ایسی کنٹروورسی نہیں ہے کسی بھی امپائر کے لیے ایزی نہیں ہے. اور 24 سالوں میں میرا خیال ہے میں 10 سے 12 سال گھر سے باہر رہا ہوں. امپائرنگ میں اللہ کا شکر سارے ایوارڈز میرے پاس ہیں. جو ہائیسٹ نمبر آف میچز ہیں میں نے سپروائز کیے. دنیا میں سارے جگہ انٹرنیشنل پلیئر آ رہے ہیں, ٹیسٹ پلیئر آ رہے ہیں سوائے پاکستان کے, کیونکہ ہمارے جو فیسز بڑی کم ہے. 2003 کا ورلڈ کپ جہاں سے میری لائف چینج ہوئی ہے امپائرنگ کی. ساؤتھ افریقہ گیا ورلڈ کپ کے لیے تو 3 دن کے بعد میری بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی جو 7 ماہ کی بیٹی تھی. میرے گھر والوں نے پورا 1 مہینہ نہیں بتایا. بنگلہ دیش میں کر رہے ہوں, انڈیا میں کر رہے ہوں, سری لنکا میں. یہ ایزی نہیں ہے امپائرنگ. پچوں کا بیہیویئر ٹرننگ پچیں ہوتی ہیں اور شور بہت زیادہ ہوتا ہے. ہاتھوں میں ان کے بوتلیں ہوتی ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں, تو کافی اس میں آپ سے جو ڈیسیجن وہ غلط ہو جاتے ہیں. کرکٹ بورڈ سے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے ینگ امپائر لگائیں جو آپ کا ونگ امپائر ہیں, تو وہ میرے ساتھ لگا رہے ہیں, تو ان کو میں ٹرین کر رہا ہوں. اسٹیو بکنر کو میں بڑا لائک کرتا تھا ماشاءاللہ, اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے, بلکہ میرے آنکھوں میں آنسو تھے جب ان کو میں نے کراس کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. کرکٹ شو وتھ شاہنواز آن لیون 92 ڈیجیٹل. میں ہوں شاہنواز خان, اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹر سپر اسٹار سے ہماری باتیں ہوتی رہتی ہیں, گپ شپ لگتی رہتی ہے. کرکٹ کے بارے میں آلریڈی ہم بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں, لیکن آج ہم جس شخصیت سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں, ان سے گپ شپ کرنے جا رہے ہیں, امپائرنگ کے حوالے سے انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام بلند کیا, فخر سے بلند کیا. ریکارڈ ہولڈر, 24 سالہ ایک بہت بڑا کیریئر, پرائڈ آف پرفارمنس تمغہ امتیاز بھی اپنے نام کیا, اور ملکی اور غیر ملکی ICC بہت سارے ایوارڈز اپنے نام کیے. دا ون اینڈ اونلی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علیم ڈار صاحب. علیم بھائی, آپ کے ہونے کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے علیم بھائی, کرکٹ چھوڑ کر آپ امپائرنگ کی طرف آ گئے, یہ کیسا ایک دم مائنڈ چینج ہوا کہ آپ نے امپائرنگ کی لائن لی اور پوری دنیا پہ آپ نے براج کی امپائرنگ کی صورت میں؟ بالکل جی, ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے لائف میں کچھ بنے. میری بھی خواہش تھی کہ میں کرکٹر بنوں. ہمارے پورے خاندان میں کوئی اسپورٹس پرسن نہیں تھا, تو والدین سے میں نے اسپیشل پرمیشن لی. گجرانوالہ میں تھے والد صاحب پوسٹڈ, تو لاہور آیا, اسلامیہ کالج سول لائن میں ایڈمیشن لیا, کرکٹر بننے کے لیے آیا. تو کرکٹ کافی کھیلی, اور لیکن جب میں نے دیکھا کہ اب میں کرکٹر نہیں بن سکتا, تو اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایڈورٹائز کیا کہ جو فرسٹ کلاس کرکٹر اس پروفیشن میں آنا چاہیں امپائرنگ میں, تو ہم ان کو ویلکم کہیں گے. تو میں نے امپائرنگ شروع کی, اور اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی جی, جو میں سوچ بھی نہیں سکتا. اچھا, امپائرنگ کا آغاز کب اور کہاں سے آپ نے کیا؟ جی مجھے یاد ہے جی, گجرانوالہ میں میچ تھا ODI, اس میں سری لنکا ورسز پاکستان, اور اس میں اسد رؤف اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے, وہ میرے ساتھ تھے. ہم دونوں کلب میٹ بھی تھے, اور وہاں گجرانوالہ سے میرا پہلا میچ تھا جو میں نے سپروائز کیا. اچھا, امپائرنگ کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ کنٹروورسیز بھی کریٹ ہوتی ہیں, لیکن آپ دنیا کے بہترین امپائر, اور بہت عرصے تک آپ نے نمبر 1 پوزیشن ICC رینکنگ پہ آپ کی تھی. تو کبھی ڈیورنگ دا میچ, اسپیشلی جب آپ آسٹریلیا جاتے تھے, جب آسٹریلیا اور انڈیا کے میچز ہوتے تو بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے وہاں پہ, تو اس پریشر کو آپ کیسے ہینڈل کرتے تھے اسپیشلی آسٹریلیا میں؟ پہلے بات آپ نے جی کنٹروورسی بالکل میں سمجھتا ہوں جب آپ ملک سے باہر ہوتے ہیں, چاہے آپ کرکٹر ہیں چاہے آپ امپائر ہیں, جب آپ ملک سے باہر جاتے ہیں تو آپ ملک کے امبیسڈر ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو کوئی ایسی کنٹروورسی نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کی. تو اللہ کا شکر ہے 24 سال مجھے ہو گئے ہیں کہ اس وقت جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو امپائرنگ کی ہے لگاتار 24 سال وہ میں نے کی. اس سے پہلے 23 سال ڈگی برڈ نے کی تھی. تو ابھی بھی میرا سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ, اور ابھی صرف ٹیسٹ کرکٹ سے میں تھوڑا اسٹیپ ڈاؤن ہوا, لیکن یہ ایک انٹرنیشنل جاری ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ 24 سال میں جو میرے اعزاز کی بات ہے کوئی ایسی کنٹروورسی نہیں ہے. لیکن پریشر ڈیفینیٹلی میچز جو بڑے بڑے میچز ہیں اس میں پریشر تو آ جاتا ہے, اور لیکن اچھا امپائر وہی ہے جو پریشر کو برداشت کرے اور میچ کو اچھا طریقے سے لے کے جائے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ آسٹریلیا کی سرزمین پہ جب بھی آپ امپائرنگ کرنے گئے وہاں پہ, تو بہت زیادہ وہاں پہ میں نے یہ اسی لیے پوچھا تھا کہ میں نے خود وہ میچز آپ کے دیکھے ہیں جہاں پہ جب آپ بہت کول اور بڑے مطلب زبردست انداز سے آپ اس چیز کو ہینڈل کرتے ہیں, تو پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. کیا اس وقت فیلنگز ہوتی ہیں کہ آتا ہے ایک اپیل کر رہا ہے اور مسلسل اپیل کری جا رہا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ جو جملے ہوتے ہیں اس کو آپ کیسے ہینڈل کرتے تھے اس وقت؟
اس میں شاہنواز بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا امپائر وہی ہے جو پریشر کو ہینڈل کرے اور سچویشن کو کنٹرول کرے. یہ نہیں کہ آؤٹ اور ناٹ آؤٹ یہی امپائرنگ نہیں ہے, پورے میچ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. بال کی سچویشن کو دیکھنا پڑتا ہے, پھر ویدر کی سچویشن کو دیکھنا پڑتا ہے, پلیئر کے بیہیویئر کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. یہ امپائرنگ ہے کہ کس طرح آپ میچ کو مینیج کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے جو زیادہ میچز میرے جو ہیں ٹیسٹ میچز زیادہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے زیادہ میچز ہیں, اور آسٹریلیا میں کافی میچز میں نے کیے ہیں, انگلینڈ میں کافی میچز کیے ہیں. جو بڑے بڑے میچز ہیں سارے میں نے سپروائز کیے ہیں, میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. اچھا علیم بھائی, ایک مرتبہ میں ڈھاکہ سے پاکستان آ رہا تھا تو اسٹیو بکنر کے پاس بہت زیادہ سامان پڑا ہوا تھا, میرا خیال ہے کوئی 10-12 جو بڑے بڑے بیگز ہیں وہ ان کے پاس تھے. تو میں نے اسٹیو بکنر سے پوچھا, میں نے کہا سر آپ کتنی دیر بعد آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تقریباً مجھے کوئی 7 مہینے ہو گئے, میں ویسٹ انڈیز سے نکلا ہوں. تو آپ کا جو میکسیمم ٹائم ہوتا تھا جب آپ اپنے ملک سے گھر سے باہر رہے, تو میکسیمم کتنا ٹائم آپ گھر سے باہر رہے ہیں؟ 24 سالوں میں میرا خیال ہے میں 10 سے 12 سال گھر سے باہر رہا ہوں, جو کہ بہت ٹائم تھا, بلکہ ٹائم ہے کسی بھی امپائر کے لیے, خاص کر آپ کے بچے ہیں, آپ کی فیملیز ہیں, ان کو آپ مس کرتے ہیں. اس میں کئی چیزیں دیکھیں, میرے اس میں امپائرنگ کے دوران میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, میری بچی کی ڈیتھ ہوئی, تو کافی چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں. میکسیمم ایک ٹائم آپ کتنا رہے ہیں, ایک میکسیمم ایک ٹور آپ کا ہو اور آپ کو بہت ٹائم لگ گیا ہو گھر واپس آتے آتے؟ نیوزی لینڈ میں میچ تھا, ایک سیریز تھی, وہ تقریباً 35 ڈیز وہاں گزارے. ایک دن کے لیے میں پھر لاہور آیا, پھر میں 45 ڈیز کے لیے ویسٹ انڈیز چلا گیا, تو وہ میرے لیے سب سے بڑا ٹائم تھا. اور وہ میکسیمم ٹائم آپ نے پاکستان سے اپنے گھر سے باہر گزارا. آئی سی سی امپائر آف دا ایئر کے ایوارڈ کا نام آپ نے اپنے نام کیا ہے, تو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اور مسلسل کئی بار آپ کے نام ہوا, تو یہ بڑے پراؤڈ کی بات ہے ایز اے پاکستانی, ہمیں آپ پر بہت زیادہ فخر ہے. سو آپ کیسے اس کو فیل کر رہے ہیں؟ بالکل جی, میں سمجھتا ہوں امپائرنگ میں اللہ کا شکر سارے ایوارڈز میرے پاس ہیں. جو ہائیسٹ نمبر آف میچز ہیں میں نے سپروائز کیے, ہائیسٹ نمبر ٹیسٹ میچز میں نے سپروائز کیے, ہائیسٹ او ڈی ایز میں نے سپروائز کیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑے میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اور 3 دفعہ امپائر آف دا ایئر اللہ نے مجھے نوازا, اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 17 امتیاز سے نوازا, پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا. اللہ کا شکر ہے میرے پاس اللہ نے بہت مجھے اس امپائرنگ میں ایوارڈز دیے ہیں. آپ اتنے ایکسپیرینس پلیئر ہیں, امپائر ہیں, اب 24 سال آپ کا ایکسپیرینس ہے امپائرنگ کی دنیا میں. سو جو آپ کے بعد جو آنے والے ایسا کوئی امپائر جس کے فیصلے ہم کہیں کہ وہ علیم ڈار جیسے ہیں, وہ کس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور ذکاء اشرف کی کاوش بتائیں اس بارے میں کہ وہ ان کی کتنی انٹرسٹ ہے اور وہ کتنا اس چیز پہ کام کر رہے ہیں. دیکھیے جی, کرکٹ کے بارے میں تو میں خیر بات نہیں کروں گا, لیکن یہ جو امپائرنگ کے سلسلے میری ان جی امپائرنگ کی سے میٹنگ ہوئی ہے, اور بڑی پازیٹیو میٹنگ ہوئی ہے, اور ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ دنیا میں سارے جگہ انٹرنیشنل پلیئر آ رہے ہیں, ٹیسٹ پلیئر آ رہے ہیں سوائے پاکستان کے, کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو فیسز بڑی کم ہے, اس لیے کوئی انٹرنیشنل پلیئر اس فیلڈ میں آ نہیں رہا. تو وہ ہم نے سے ریکویسٹ کی ہے, تو وہ انہوں نے بڑا پازیٹیو جواب دیا کہ انشاءاللہ اس کو پروفیشن کو امپروو کریں گے. اچھا, کوئی آپ کے 24 سالہ کیریئر میں آپ ڈیورنگ دا امپائرنگ آپ گئے ہوں, کوئی ایسا واقعہ جو آپ کبھی نہ بھول پائیں؟ دیکھیے جی, میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں اس میں فیملی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے آپ کی زندگی میں. اور 2003 کا ورلڈ کپ جو کہ میں ہمیشہ مجھے یاد رہے گا, اور میری جو جہاں سے میری لائف چینج ہوئی ہے امپائرنگ کی, جب میں ویسٹ انڈیز ساؤتھ افریقہ گیا ورلڈ کپ کے لیے, تو 3 دن کے بعد میری بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی, جو 7 ماہ کی بیٹی تھی. تو مجھے میرے گھر والوں نے پورا 1 مہینہ نہیں بتایا. تو وہ میرے لیے بڑا ٹائم, جب مجھے 1 مہینے کے بعد کسی نے مجھے میں سے افسوس کیا کہ آپ کی بیٹی کا سن کے بڑا افسوس ہے, پھر مجھے ایک دم شوق ہوا, تو میں نے وائف سے پوچھا تو وہ رونا شروع ہو گئی. تو یہ پھر میں نیکسٹ ڈے واپس آ گیا تھا. تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ جو واقعہ ہے کبھی نہیں بھول سکتا. اور میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی جب میرے دوران امپائرنگ کے دوران, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ نہ بھولنے والے واقعات ہیں. علیم بھائی, آپ نے ریسنٹلی بھی ورلڈ کپ دیکھا, ہمیں جو معیار ہے ورلڈ کپ میں امپائرنگ کا وہ بہت, ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اتنا اچھا معیار ہمیں نظر نہیں آیا. آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں ہم نے دیکھا جو امپائرنگ کا معیار, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, امپائرنگ بہت زیادہ کنٹروورشل ڈیسیزن ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہر پوری میڈیا پہ ہائی لائٹس بریکنگ نیوز بنی ہے ان کی. بالکل, اس میں ٹیکنالوجی کے ساتھ امپائرنگ بھی تھوڑا ٹف ہو گئی ہے, اور امپائروں کے لیے ایزی نہیں ہے. اور میں یہ ہمیشہ سمجھتا ہوں, میں خود بھی فیل کیا, جہاں آپ پاکستان میں امپائرنگ کر رہے ہوں یا بنگلہ دیش میں کر رہے ہوں, انڈیا میں کر رہے ہوں, سری لنکا میں, یہ ایزی نہیں ہے امپائرنگ. پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. پریشر بھی ہوتا ہے, پچوں کا بیہیویئر, ٹرننگ پچیں ہوتی ہیں, اور شور بہت زیادہ ہوتا ہے.
لوگ بہت زیادہ شور کرتے ہیں, ہاتھوں میں ان کے بوتلیں ہوتی ہیں, وہ بجا رہے ہوتے ہیں, تو کافی اس میں آپ سے جو ڈیسیجن وہ غلط ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو ڈی آر ایس کا سسٹم جیسے اب چل رہا ہے, جس طرح ہم نے نارملی ابھی دیکھا ہے کہ وہ ورلڈ کپ میں 2-3 ایسے تھے, سو کیا اس کے اندر بھی ہمیں بہتری لانے کی ضرورت ہے؟ یہ تو ٹیکنیکل چیزیں آ گئی نا جو آلریڈی وہ اس کو آپریٹ کیا جا رہا ہے, تو اس میں کوئی بہتری کی گنجائش آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ڈی آر ایس سے کافی امپائرنگ میں بھی امپرومنٹ آئی ہے اور پلیئروں میں بھی کافی آئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں پہلے پریشر امپائروں پہ کافی ہوتا ہے. ڈی آر ایس سے میں تو ہمیشہ ایزی فیل کیا ہے, کیونکہ اس میں اب یہ کہ پلیئرس کے پاس چانس ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو شو کرنے کا, ریویو لے سکتے ہو آپ, تو اب ان پہ زیادہ پریشر ہے. تو اس میں ڈیفینیٹلی یہ میں نہیں کہوں گا یہ 100% ہے ٹیکنالوجی ڈیفینیٹلی, لیکن 85% لوگ زیادہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور میں اس کو اس پہ ریلائی بھی کرتے ہیں, لیکن میں سیٹسفائی ہوتا ہوں جب ڈی آر ایس میں امپائرنگ کر رہا ہوں. لیکن آپ کی جب تک آپ امپائرنگ کر رہے تھے, جب آپ امپائرنگ کرتے تھے, تو ایسے بہت کم فیصلے ہمیں دیکھنے کو ملے جو آپ کے ریورس ہوتے تھے, بہت کم ڈیسیزن ایسے ہوتے تھے. مطلب آپ کا جو ججمنٹ تھی وہ دنیا کے جو بہترین جو امپائر, آپ ظاہر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نام دیا, اتنی شہرت دی اللہ تعالیٰ نے, سو آپ کے ہوتے ہوئے میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو ڈی آر ایس کا سسٹم ہے نارملی بہت سارے لوگ اس سے سیٹسفائی بھی نہیں ہیں. اس میں یہ کہوں گا جی نئے امپائرس کو جو ہے ان کو یہ ایڈوائس کروں گا کہ ڈی آر ایس کو اپنی امپائرنگ میں مکس اپ نہ کریں. جو دیکھیں ایک بال کے لیے ہوتا ہے بیٹر کے لیے, جی جی, تو بالر کے پاس زیادہ چوائسیز ہوتی ہیں کہ جو بھی آپ ڈاؤٹ فل ہیں نا تو ایڈوانٹیج آپ بیٹر کو دیں, کیونکہ اس کا مطلب آپ ڈاؤٹ فل ہیں تو اس کا مطلب آپ شور نہیں ہیں, تو کوشش کریں وہاں بیٹر کو ایڈوانٹیج دیں اور مکس اپ نہ کریں ٹیکنالوجی کو. اپنی جو گٹ فیلنگ ہے آپ کی اس پہ جائیں, آپ ٹیکنالوجی کو مکس اپ کریں گے تو آپ کو بھی اچھے امپائر نہیں بن سکتے. بہت سارے امپائر ہیں جو بہت زیادہ اس چیز پہ ریلائی کر رہے ہیں, لیکن بہت سارے امپائر ایسے بھی ہیں جو اس سے اتفاق بھی نہیں کرتے. لیکن نارملی یہاں پہ جس طرح ڈومیسٹک کرکٹ میں ہماری امپائرنگ کا معیار ہے, جس طرح ڈومیسٹک کرکٹ میں ہو رہی ہے, ہم نے آل دو کہ دوسری کنٹری اسپیشلی ایشین ممالک میں ہم نے دیکھا ہے, تو ڈومیسٹک لیول پہ جو امپائرنگ ہے یا فرسٹ کلاس لیول پہ اس پہ امپرومنٹ کے لیے آپ کیا سجیشن دینا چاہ رہے ہیں کہ کس سے آپ اس میں آپ امپرومنٹ لا سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت کنٹروورشل جو ہوتے ہیں کویسچن مارک بن جاتا ہے نا. دیکھو جی آپ اس کو ویلیویٹ نہیں کر سکتے ڈومیسٹک امپائرنگ, کیونکہ آپ کو وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. جیسے دیکھیں میں اس میں انڈیا کی ضرور بات کروں گا. جو ڈومیسٹک کرکٹ میں جو اس میں ہر میچ ان کا ٹیلی وائز ہوتا ہے فرسٹ کلاس. جی جی جی, تو ہمارا بھی ٹیلی وائز ہونا چاہیے. اس میں امپائرنگ کے جب بھی آپ ٹیکنالوجی استعمال کریں گے نا تو اس میں امپائرنگ کے امپرومنٹ کے چانس ہیں, پلیئروں کے امپرومنٹ کے چانس ہیں. تو اس میں میں کرکٹ بورڈ سے یہ ریکویسٹ کی, زیادہ کیمرے تو ہوتے ہیں لیکن وہ بہت دور لگے ہوتے ہیں, تو کوشش کریں میچ ٹیلی وائز کریں تاکہ ہر بندے کا جو ہے نا جو پروفیشن وہ سامنے آئے. اچھا علیم بھائی, ظاہر ہے 24 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہے, آپ نے امپائرنگ کی, بڑی خدمات ہیں آپ کی پاکستان کے لیے. اب آپ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کی امپائرنگ سے, تو آج کل ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ میں صرف اسٹیپ ڈاؤن ہوا ہوں, لیکن یہ کہ جو پاکستان میں ٹیم آئے گی انٹرنیشنل, میں T20 ون ڈے ابھی بھی میں کروں گا. اوکے, اور میں پاکستانی ینگ امپائرز کو ٹرین کر رہا ہوں. ابھی بھی میں کراچی جا رہا ہوں, ڈومیسٹک کے میچز کروں گا. تو میرا یہ فرض ہے کہ اللہ نے مجھے رسپیکٹ دی ہے کہ میں پھر پاکستان کو جو ٹیلنٹ دوں. تو میں نے کرکٹ بورڈ سے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے ینگ امپائر لگائیں جو آپ کمنگ امپائر ہیں, تو وہ میرے ساتھ لگا رہے ہیں, تو ان کو میں ٹرین کر رہا ہوں, تو وہ انشاءاللہ آگے پاکستان کا نام. کیونکہ ہمارے یہاں امپائرنگ میں ڈومیسٹک کرکٹ, جس طرح میں نے پہلے آپ سے یہ بات کی ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں ہمیں بہت زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے. جب آپ جیسے سینئر امپائر جب نگرانی کریں گے ان کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا, تو اوبیسلی وہ بہت اچھا جو ہے نا ان کی وہ پرفارمنس رہے گی. اچھا علیم بھائی, میں ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کے امپائرنگ کے حوالے سے. آپ امپائرنگ میں آپ کا رول ماڈل کون تھا؟ اس میں جی اسٹیو بکنر کو میں بڑا لائک کرتا تھا ماشاءاللہ, اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے, بلکہ میرے آنکھوں میں آنسو تھے جب ان کو میں نے کراس کیا کہ یار جس کو میں رول ماڈل بنایا تھا اس سے زیادہ ٹیسٹ میچز میرے ہو گئے. 128 ٹیسٹ میچز تھے جب میں نے, اب ماشاءاللہ میرے 145 ٹیسٹ میچز ہیں. تو اسٹیو بکنر کو میں کافی لائک کرتا تھا. نارملی ہم نے امپائرس کو دیکھا ہے وہ رائٹ ہینڈ سے اس انگلی سے وہ آؤٹ دیتے ہیں, اور آپ کو ہم نے جب بھی دیکھا ہے آپ لیفٹ سے جو ہے نا وہ آؤٹ کا ڈیسیزن دیتے ہیں. بالکل جی, جیسے آپ کو پتہ ہے یہ شہادت کی انگلی ہے اور اس میں اسلام کی بڑی اہمیت ہے, تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا کوئی ڈیسیشن غلط ہو اور میں اس انگلی سے دوں. میں ہمیشہ لیفٹ یوز کیا, اور اس میں اگر آپ دیکھیں
میرا جو لوگو ہے علیم ڈار فاؤنڈیشن کا، اس میں نے اپنی رائٹ فنگر استعمال کی ہے۔ لوگوں نے کہا یار اس میں آپ کا یہ لوگو غلط ہو گیا ہے، آپ نے یہاں آپ نے رائٹ فنگر یوز کی ہے۔ تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ یہ میرا جو تھیلیسیمیا میں میرا آنا اور اس کام میں آنا، یہ میرا رائٹ ڈیسیشن ہے جی، تو اس لیے میں جان بوجھ کے یہ اللہ کا کام ہے، اور اس لیے میں نے یہ میرا یہ رائٹ فنگر میں نے ریز کیا۔ اس بڑا زبردست، بہت زبردست۔ ویورز، آج کے پروگرام میں آپ نے علیم ڈار صاحب، میں فخر پاکستان کہوں گا ان کو، ان کی باتیں آپ نے سنی، کتنی مشکل ایسی سٹیجز آئیں ان کی لائف میں۔ ہمیں تو بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت شہرت، عزت دی، بلندی، ایک بلندی، ایک مقام عطا کیا۔ سو آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔